لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی احوال آخرت کے سلسلے میں جو آپ نے کتاب تصنیف فرمائی ہے شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور، اس میں سے چند احادیث کریمہ فتنہ قبر اور فرشتوں کے سوال کے سلسلے میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخین یعنی بخاری مسلم نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ لوگ جب مردے کو قبر میں رکھ کر چلتے ہیں تو وہ مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، پھر دو فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا اس مقدس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو تم ہی لوگوں میں رہتا تھا، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا؟ تو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ تو اپنا جہنم کا ٹھکانہ دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے جنت عطا کی ہے۔ تو وہ دونوں کو دیکھتا ہے اور اسی قبر 70 گز وسیع کر دی جاتی ہے اور اس میں سبز زار بنا دیا جاتا ہے۔ پھر منافق اور کافر سے بھی یہی سوال ہوتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا۔ یہ سن کر فرشتے اسے جواب دیتے ہیں کہ تجھے تو کچھ خبر ہی نہیں۔ پھر اسے لوہے کے ہتھوڑوں سے ایسی مار پڑتی ہے جس کو انس و جن کے علاوہ سبھی سنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ دیلمی نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ منکر و نکیر میت کی قبر میں داخل ہو کر اس کو بٹھاتے ہیں، تو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو اس سے دریافت کرتے ہیں کہ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے اللہ۔ پھر پوچھتے ہیں من نبیو کا، وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھتے ہیں من امام کا، تیرا امام کون ہے؟ وہ کہتا ہے قرآن۔ پھر وہ اس کی قبر میں فراخی اور وسعت پیدا کرتے ہیں۔ پھر یہی سوالات کافر سے کیے جاتے ہیں، لیکن وہ ہر سوال کے جواب میں لا ادری کہتا ہے، لا ادری یعنی میں نہیں جانتا۔ تو وہ اس کو ایسی مار مارتے ہیں کہ جس سے شعلے نکل کر تمام قبر کو روشنی سے بھر دیتے ہیں، اور قبر میں اس پر ایسی تنگی ہوتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بزار و طبرانی نے بشیر ابن کمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اور انہوں نے اپنے باپ کمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ بنو معاویہ میں کچھ اختلاف ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرانے کو تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کی طرف متوجہ ہو کر لا دریتا فرمایا، یعنی تو کچھ نہیں جانتا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قبر والے سے میرے بارے میں پوچھا جا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ابو نعیم نے ثوبان سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن مر جاتا ہے تو نماز اس کے سر کی طرف، صدقہ دائیں طرف اور روزہ سینے کی طرف ہوتا ہے، اور یہ اس کے لیے عذاب سے حفاظت کی ذمہ اس سے لے لیتے ہیں اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، نماز بھی، صدقہ بھی اور روزے بھی انشاءاللہ۔ احمد و طبرانی و بیہقی نے اور ابن ابی دنیا نے حدیث قبر میں جابر سے رضی اللہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مزید روایت کی کہ مومن کو جب بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے بجائے جہنم کے جنت کر دی ہے، تو وہ خوشی سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دو تاکہ میں اپنے گھر والوں کو بتا کر آ جاؤں، لیکن فرشتے اس کو یہیں ٹھہرنے کا حکم دیتے ہیں، اور کافر کو بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے بجائے جنت کے جہنم کو کر دیا ہے، جہنم کا ٹھکانہ تجھے دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس حالت پر دنیا سے گیا اسی پر اٹھایا جائے گا، مومن ایمان پر اور منافق اپنے نفاق پر، عیاذا باللہ۔ ابن ماجہ، ابن ابی دنیا اور ابن عاصم نے کتاب السنہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کو اس کی قبر میں داخل کیا جائے گا تو اس کو سورج کی ایسی روشنی نظر آئے گی جیسی کہ غروب کے وقت ہوتی ہے، تو وہ مردہ آنکھیں مسلتا ہوا کہے گا کہ مجھ کو چھوڑ دو تاکہ میں نماز پڑھ لوں۔ یعنی نماز سے اتنی محبت ہوگی مومن کو کہ ایسا محسوس ہوگا کہ گویا کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے یعنی فرشتوں سے عرض کرے گا کہ اے فرشتوں مجھے مہلت دو تاکہ میں عصر کی نماز جلدی جلدی پڑھ لوں۔ سبحان اللہ۔ ابن ابی دنیا اور ابو نعیم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو پتہ نہیں کہ اس کے لیے کون سی چیز کو پیدا کیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کہ اس کا رزق لکھو، اس کے نشانات قدم لکھو۔ نشانات قدم سے مراد یعنی اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی موت کا وقت لکھو، اس کی نیک بختی یا بدبختی لکھو، یعنی کیا یہ سعادت مند ہے یا شقی ہے، کیا یہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ پھر ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے جو اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پر 2 فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں۔ اب جب کہ اس کی موت کا وقت آتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور ملک الموت تشریف لاتے ہیں جو اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ پھر جب اس شخص کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کی روح ملک الموت واپس کر دیتے ہیں، اور اب قبر والے فرشتے آ کر اس سے سوالات کرتے ہیں اور امتحان لیتے ہیں۔ پھر جب قیامت ہوگی تو نیکیوں کا فرشتہ اترے گا اور اس کے ہمراہ برائیوں کا بھی۔ پھر وہ اس کی گردن سے بندھی ہوئی کتاب کو کھولتے ہیں۔ ایک کا نام سائق ہے اور دوسرے کا نام شہید۔ سائق یعنی ہنکانے والا، لے جانے والا، اور شہید کا مطلب گواہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سامنے بہت بڑا معاملہ درپیش ہے کہ جس کی تم طاقت نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہو۔ اللہ اکبر۔ ابو نعیم نے ضمرہ ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ قبر میں آزمانے والے 3 ہیں، ایک کا نام انکر ہے، ایک کا نام ہے ناکور ہے، اور ایک کا نام رومان ہے۔ اور دوسری روایت میں ابن لار اور ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ کتاب موضوعات میں ضمرہ ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوعاً روایت کی کہ قبر میں آزمائش کرنے والے 4 ہیں، منکر، نکیر، ناکور، اور ان کے سردار رومان ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آیا قبر میں کوئی فرشتہ میت کا امتحان لینے کے واسطے آتا ہے جس کا نام رومان ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ ایک ضعیف حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ابن ابی دنیا نے کتاب التہجد میں، اور ابن الفریس نے فضائل القرآن میں، اور حمید ابن نجویہ نے فضائل الاعمال میں عباد ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب تم رات کو قرآن پڑھو تو بلند آواز سے پڑھو، کیونکہ اس سے شیاطین اور سرکش جن بھاگ جاتے ہیں، اور ہوا میں رہنے والے فرشتے نیز گھر کے رہنے والے سنتے ہیں۔ نیز جب کوئی قرآن نماز میں پڑھتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں اور گھر والے بھی پڑھتے ہیں۔ جب یہ رات گزر جاتی ہے تو یہ رات اگلی رات کو وصیت کر دیتی ہے کہ اس عبادت گزار بندے کو اسی طرح رات کو جگا دینا اور اس کے لیے تو آسان ہو جانا۔ پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو قرآن اس کے سر کے پاس آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ جب لوگ اسے غسل دے کر فارغ ہوتے ہیں تو قرآن اس کے سینے اور کفن میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب قبر میں اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں تو قرآن بندے اور ان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، فرشتے اس قرآن سے کہتے کہ تو درمیان سے ہٹ جا، ہم اسے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ بخدا میں اس شخص کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ تو اگر تمہیں اس کے بارے میں کچھ حکم دیا گیا ہے تو تم اسے پورا کرو۔ پھر قرآن شریف مردے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ تو مجھ کو دیکھ کر پہچانا یا نہیں پہچانا؟ وہ کہے گا کہ نہیں۔ قرآن کہے گا کہ میں قرآن ہوں جو تجھ کو رات بھر بیدار رکھتا تھا اور دن میں پیاسا رکھتا تھا، نفسانی خواہشات سے منع کرتا، خواہ وہ آنکھ کی ہوں یا کان کی۔ تو اب تو مجھے سب سے بہتر دوست اور سچا بھائی پائے گا۔ سبحان، میں تیرا بہترین دوست ہوں اور تیرا سب سے اچھا ساتھی ہوں۔ تو اب تو بشارت سن کہ تجھ سے منکر نکیر کا سوال نہیں ہوگا، منکر نکیر تجھ سے سوال نہیں کریں گے۔ پھر منکر نکیر اس کے پاس سے اٹھ جاتے ہیں اور قرآن خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے
اور اس مردے کے لیے بچھونا اور چادر طلب کر کے لاتا ہے، جنت کی چادر اور جنت کا بچھونا۔ جنت کے قندیل اور یاسمین کے پھول 1000 مقرب فرشتے اٹھا کر لاتے ہیں، لیکن قرآن ان سے پہلے قبر میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو میرے بعد وحشت زدہ تو نہیں ہوا؟ میں تو صرف اس لیے بارگاہ ایزدی بارگاہ الہی میں پہنچا تھا کہ اس سے بستر اور چادر اور چراغ کی سفارش کروں۔ اب یہ تمام چیزیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پھر فرشتے آ کر اس کا بستر کرتے ہیں، چادر قدموں کے نیچے رکھتے ہیں اور یاسمین کے خوشبودار پھول سینے کے پاس رکھتے ہیں۔ وہ شخص ان کو قیامت تک سونگھتا رہے گا۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس ہر روز 1 یا 2 مرتبہ آتا ہے اور ان کے لیے سر بلندی اور بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ اگر اس کی اولاد میں سے کوئی قرآن حفظ کرتا ہے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اگر کوئی برا ہو جاتا ہے تو اس پر افسوس کرتا ہے اور روتا ہے، اور یہ طرز عمل سور پھونکے جانے تک ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، اور موت آنے سے پہلے رب ذوالجلال ہم سب کو توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے امتحانات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قبر کی وحشت سے، قبر کی تاریکی سے، قبر کے عذاب سے محفوظ و مامون فرمائے۔ صلی اللہ علیہ